السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فأما الیتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر وأما بنعمت ربک فحدث۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا اور تمہیں ناواقف راہ پایا اور پھر ہدایت بخشی اور تمہیں نادار پایا اور پھر مالدار کر دیا، لہٰذا یتیم پر سختی نہ کرو اور ساحل کو نہ جھڑکو اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو۔ سورہ الضحیٰ کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ ابھی آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 11 کی تلاوت اور ترجمانی ابھی ہم نے سماعت فرمائی۔ جیسا گزشتہ ہمارے مطالعے میں بات آ چکی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے کہ ہم تو نہ آپ سے ناراض ہوئے ہیں، نہ جو ہے آپ کے اندر کوئی نقص ہے جس کی وجہ سے وحی کا سلسلہ بند ہوا، بلکہ یہ ایک حکمت کی بنیاد پر جو ہے وحی کا سلسلہ تھوڑے دن کے لیے رک گیا، جیسے روز روشن اور رات، روز روشن کے بعد رات آتی ہے سکون کے ساتھ طاری ہو جانے کے لیے۔ اور تمہارا رب نے جو ہے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا۔ پھر یہ بتایا کہ تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے اور تم کو عنقریب اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ پھر وہ تفسیر ہمارے سامنے آ چکی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنہا کلمہ لے کر اٹھے اور 23 سال کے اندر پورا عرب کے اندر جو ہے پورا ملک جو ہے اس کلمے سے گونج اٹھا۔ پھر ایک اسلامی ریاست آپ نے قائم کیا، دین کا نفاذ کیا، پھر یہ پیغام دیا کہ جو ہے لوگ جن تک یہ پیغام نہ پہنچے وہ دوسروں تک سنائیں۔ اب اس کے آگے کی آیت میں فرمایا جا رہا الم یجدک یتیما فآوی، کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا، یعنی تمہیں یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دینے اور تم سے ناراض ہونے کا کیا سوال، ہم تو اس وقت سے تم پر مہربان ہیں جب تم یتیم پیدا ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بطن مادر ہی میں 6 مہینے کے تھے جب آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا، اس لیے آپ دنیا میں یتیم ہی کی حیثیت سے تشریف لائے، مگر اللہ تعالیٰ نے ایک دن بھی آپ کو بے سہارا نہ چھوڑا۔ 6 سال کی عمر تک والدہ ماجدہ آپ کی پرورش کرتی رہیں، ان کی شفقت سے محروم ہوئے تو 8 سال کی عمر تک آپ کے جد امجد نے آپ کو اس طرح پالا کہ ان کو نہ صرف آپ سے غیر معمولی محبت تھی بلکہ ان کو آپ پر فخر تھا، اور وہ لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ میرا یہ ایک بیٹا ایک دن دنیا میں بڑا نام پیدا کرے گا۔ ان کا بھی انتقال ہو گیا تو آپ کے حقیقی چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت اپنے ذمے لی اور آپ کے ساتھ ایسی محبت کا برتاؤ کیا کہ کوئی باپ بھی اس سے زیادہ نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ نبوت کے بعد جب ساری قوم آپ کی دشمن ہو گئی تھی اس وقت 10 سال تک وہی آپ کی حمایت میں سینہ سپر رہے۔ تو یہ سیرت سے جو ہے ہمیں اس کے اور مزید تفصیلات معلوم ہو سکتی ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور تمہیں ناواقف راہ پایا اور پھر ہدایت بخشی۔ یعنی اصل میں لفظ ضَالًّا استعمال ہوا جو ضلالت سے ہے۔ عربی زبان میں یہ لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کی ایک معنی گمراہی کے ہیں، دوسری معنی یہ ہے
کہ کوئی شخص راستہ نہ جانتا ہو اور ایک جگہ حیران کھڑا ہو کہ مختلف راستے جو سامنے ہیں ان میں سے کدھر جاؤں۔ ایک اور معنی کھوئے ہوئے کے ہیں، چنانچہ عربی محاورے میں کہتے ہیں زل الماء فی اللبن، پانی دودھ میں گم ہو گیا۔ اس درخت کو بھی عربی میں ضالن کہتے ہیں جو صحرا میں اکیلا کھڑا ہو اور آس پاس کوئی دوسرا درخت نہ ہو۔ ضائع ہونے کے لیے بھی زلال کا لفظ بولا جاتا ہے، مثلاً کوئی چیز ناموافق اور ناسازگار حالات میں ضائع ہو رہی ہو۔ غفلت کے لیے بھی زلال کا لفظ استعمال ہوتا ہے، چنانچہ قرآن مجید میں اس کی مثال موجود ہے، لا یضل ربی ولا ینسا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 52۔ میرا رب نہ غافل ہوتا ہے نہ بھولتا ہے۔ ان مختلف معنوں میں سے پہلے معنی یہاں چسپاں نہیں ہوتے، کیونکہ بچپن سے قبل نبوت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالات تاریخ میں موجود ہیں ان میں سے کہیں اس بات کا شائبہ تک نہیں پایا جاتا کہ آپ کبھی بت پرستی، شرک یا دہریت میں مبتلا ہوئے ہوں، یا جاہلیت کے اعمال، رسوم اور طور طریقے آپ کی قوم میں پائے جاتے تھے، ان میں سے کسی میں آپ ملوث میں ہو۔ اس لیے لا محالہ ووجدک ضالن کی یہ معنی تو نہیں ہو سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقیدے یا عمل کے لحاظ سے گمراہ پایا تھا۔ البتہ باقی معنی کسی نہ کسی طور پر یہاں مراد ہو سکتے ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ایک اعتبار سے سب مراد ہوں۔ نبوت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ہستی اور اس کی وحدانیت کے قائل تو ضرور تھے، اور آپ کی زندگی گناہوں سے پاک اور فضائل اخلاق سے آراستہ بھی تھی، لیکن آپ کو دین حق اور اس کے اصول اور احکام کا علم نہ تھا، جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا، ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، سورہ شورى آیت نمبر 52۔ تم نہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور نہ ایمان کی تمہیں کوئی خبر تھی۔ یہ معنی بھی اس آیت کے ہو سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جاہلی معاشرے میں گم ہو کر رہ گئے تھے، اور ایک ہادی اور رہبر ہونے کی حیثیت سے آپ کی شخصیت نبوت سے پہلے نمایاں نہیں ہو رہی تھی، ہائی لائٹ نہیں ہو رہی تھی۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا کہ جاہلیت کے صحرا میں آپ ایک اکیلے درخت کی حیثیت سے کھڑے تھے جس میں پھل لانے اور ایک پورا باغ کا باغ پیدا کر دینے کی صلاحیت تھی، مگر نبوت سے پہلے یہ صلاحیت کام نہیں آ رہی تھی۔ یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو غیر معمولی قوتیں آپ کو عطا کی تھی وہ جاہلیت کے ناسازگار ماحول میں ضائع ہو رہی تھی۔ زلال کو غفلت کے معنی میں بھی لیا جا سکتا ہے، یعنی آپ ان حقائق اور علوم سے غافل تھے جن سے نبوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگاہ فرمایا۔ یہ بات خود قرآن میں بھی ایک جگہ ارشاد ہوئی ہے، وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، سورہ یوسف آیت نمبر 3۔ اور اگرچہ تم اس سے پہلے ان باتوں سے غافل تھے۔ تو یہ ہے اس کی تفسیر، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور تمہیں ناواقف رہا پایا اور پھر ہدایت بخشی اللہ نے۔ اس کے بعد فرمایا جا رہا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور تمہیں نادار پایا اور پھر مالدار کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کے والد ماجد نے میراث میں صرف ایک اونٹنی اور ایک لونڈی چھوڑے تھے۔ اس طرح آپ کی زندگی کی ابتدا افلاس، غریبی کی حالت میں ہوئی تھی۔ پھر ایک وقت آیا کہ قریش کی سب سے زیادہ مالدار خاتون حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ سے نے پہلے تجارت میں آپ کو اپنے ساتھ شریک کیا، اس کے بعد انہوں نے آپ سے شادی کر لی اور ان کے تمام تجارتی کاروبار کو آپ نے سنبھال لیا۔ اس طرح آپ نہ صرف یہ کہ مالدار ہو گئے، بلکہ آپ کی مالداری اس نوعیت کی نہ تھی
کہ محض بیوی کے مال پر آپ کا انحصار ہو۔ ان کی تجارت کو فروغ دینے میں آپ کی اپنی محنت اور قابلیت کا بڑا حصہ ہے۔ تو اور نادار پایا، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالدار کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، لہٰذا یتیم پر سختی نہ کرو، یتیم پر سختی نہ کرو۔ یتیم چونکہ خود یتیم رہ چکے ہو اور اللہ نے تم پر یہ فضل فرمایا کہ یتیمی کی حالت میں بہترین طریقے سے تمہاری دستگیری کی، اس لیے اس کا شکرانہ یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ سے کبھی کسی یتیم پر ظلم اور زیادتی نہ ہونے پائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، سب سے بہترین وہ گھر ہے جس میں یتیم کی پرورش ہوتی ہو، اور یتیم سے اچھا ٹریٹ کرنے والوں کے لیے کافی اجر ثواب ہے بتایا۔ تو یتیم کے تعلق سے جو ہے بہت احتیاط اور بہت حساس رہنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ کہیں زیادتی نہ ہو۔ پھر آگے فرمایا جا رہا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو نہ جھڑکو۔ سائل کو، اس کے دو معنی مفسر لیے ہیں۔ اگر سائل کو مدد مانگنے والے حاجت مند کے معنی میں لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مدد کر سکتے ہو تو کرو، نہ کر سکتے ہو تو نرمی کے ساتھ معذرت کر دو، مگر بہرحال اسے جھڑکو نہیں۔ اس معنی کے لحاظ سے یہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے اس احسان کے جواب میں ہے کہ تم نادار تھے، پھر اس نے تمہیں مالدار کر دیا۔ اور اگر سائل کو پوچھنے والے یعنی دین کا کوئی مسئلہ یا حکم دریافت کرنے والے کے معنی میں لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص کیسا ہی جاہل اور اجڑ ہو اور بظاہر خواہ کتنے ہی نامعقول طریقے سے سوال کرے یا اپنے ذہن کی الجھن پیش کرے، بہرحال شفقت کے ساتھ اسے جواب دو اور علم کا زوم رکھنے والے بد مزاج لوگوں کی طرح اسے جھڑک کر دور نہ بھگا دو۔ اس معنی کے لحاظ سے یہ ارشاد اللہ تعالیٰ کے اس احسان کے جواب میں ہے کہ تم ناواقف رہا تھے، پھر اس نے تمہیں ہدایت بخشی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ اور بعض دوسرے بزرگوں نے اسی دوسرے معنی کو ترجیح دی ہے، کیونکہ ترتیب کلام کے لحاظ سے یہ ارشاد ووجدک ضالا فہدی کے جواب میں آتا ہے۔ پھر آخری آیت وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو، رب کی نعمت کا اظہار کرو۔ نعمت کا لفظ عام ہے، جس سے مراد وہ نعمتیں بھی ہیں جو اس سورہ کے نزول کے وقت تک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پاک کو عطا فرمائی تھی، اور وہ نعمتیں بھی جو بعد میں اس نے اپنے ان وعدوں کے مطابق آپ کو عطا کیے جو اس سورہ میں اس نے کیے تھے اور جن کو اس نے بدرجہ اتم پورا کیا۔ پھر حکم یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نعمت جو اللہ نے تم کو دی ہے اس کا ذکر اور اس کا اظہار کرو۔ اب یہ ظاہر بات ہے کہ نعمتوں کے ذکر اور اظہار کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، اور ہر نعمت اپنی نوعیت کے لحاظ سے اظہار کی ایک خاص صورت چاہتی ہے۔ مجموعی طور پر تمام نعمتوں کے اظہار کی صورت یہ ہے کہ زبان سے اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور اس بات کا اقرار اور اعتراف کیا جائے کہ جو نعمتیں بھی مجھے حاصل ہیں یہ سب اللہ کا فضل اور احسان ہے، ورنہ کوئی چیز بھی میرے کسی ذاتی کمال کا نتیجہ نہیں ہے۔ نعمت نبوت کا اظہار اس طریقے سے ہو سکتا کہ دعوت اور تبلیغ کا حق ادا کیا جائے۔ نعمت قرآن کے اظہار کی صورت یہ ہے کہ لوگوں میں زیادہ سے زیادہ اس کی اشاعت کی جائے اور اس کی تعلیمات لوگوں کے ذہن نشین کی جائے۔ نعمت ہدایت کا اظہار اس طرح ہو سکتا کہ اللہ کی بھٹکی ہوئی مخلوق کو سیدھا راستہ بتایا جائے اور اس کام کی ساری تلخیوں اور ترشیوں کو صبر کے ساتھ برداشت کیا جائے۔ یتیمے میں دستگیری کا جو احسان اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ یتیموں کے ساتھ ویسے ہی احسان کا سلوک کیا جائے۔ نادار سے مالدار بنا دینے کا جو احسان اللہ نے کیا اس کا اظہار یہی صورت چاہتا کہ اللہ کے محتاج بندوں کی مدد کی جائے۔ غرض یہ ایک بڑی جامع ہدایت
ہدایت تھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات اور احسانات بیان کرنے کے بعد اس مختصر سے فقرے میں اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے۔ تو یہ ہے اس صورت کی تلاوت، ترجمانی اور تفسیر۔ اب دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں رسوا نہ کرے، ہمیں عزت سے رکھے، ہمارے دم تک عزت سے رکھ، ایمان کا خاتمہ عطا فرما، ایمان پر خاتمہ عطا کر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔